لاہور کا علاقہ ماڈل ٹاؤن ہے اور یہاں پر 19 سالہ لڑکی کی گھر میں برہنہ حالت میں لاش ملتی ہے. اس لڑکی کو کون قتل کر دیتا ہے, وہ لڑکی ہے کون, اور اس بلائنڈ مرڈر کو کس طرح سے ٹریس کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سابق CIA کے پولیس آفیسر ظہیر الدین بابر اوان موجود ہیں. انہی کی زبانی جانتے ہیں یہ اندھے قتل کی واردات کے پیچھے اصل محرکات ہے کیا, اور انہوں نے تفتیش کا آغاز کس طرح سے کیا. بابر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بابر صاحب, ایک 19 سالہ لڑکی کی لاش گھر سے ملتی ہے اور وہ لاہور کا ایک پوش علاقہ ہے ماڈل ٹاؤن. یہ ہے کیا, کہاں پر تعیناتی ہے آپ کی, موقع پر جاتے ہیں, کیا کچھ دیکھتے ہیں, کیسے تفتیش کا آغاز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا دل خراش واقعہ ہے, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس واقعے نے بہت سے سبق بھی دیے اور کچھ ایسی چیزوں کا علم ہوا کہ جو کتابوں میں پڑھی تھی اور وہ عملی طور پہ دیکھنے کو ملی. اچھا, سبق آموز واقعہ ہے اور بڑا ہی بھیانک واقعہ ہے. اطلاع موصول ہوتی ہے, میں CIA ماڈل ٹاؤن میں تعینات ہوں, 90 کی دہائی ہے. اچھا. اور اللہ پاک غری کے رحمت کرے, رحمت اللہ نیازی ہمارے DSP ہیں اور میری ٹیم انچارج ہیں رانا منیر جی, بالکل. جو بتاؤ DSP ریٹائر ہوئے. صحیح. اکثر اور بھی پروگرامز میں ان کا بڑا آپ نے ذکر کیا. اطلاع ملی کہ ایک گھر کی کھڑکی سے ہمسایوں نے ایک ڈیڈ باڈی دیکھی ہے جو نیکڈ ہے. اچھا, برہنہ ہے. اور اس بچی کا, جسے کہ وہ ہمسائے جانتے ہیں کہ وہ اس گھر میں کام کرنے والے ہیں. اچھا, وہ کام میڈ ہے اس گھر میں, وہ اس گھر میں میڈ ہے, پوری فیملی وہاں کام کرتی ہے. اچھا. اور وہ جو گھر کے مکین ہیں وہ کہیں لاہور سے باہر گئے ہوئے ہیں. اچھا, ٹور پہ یا جو بھی جی پہ. اور اس بچی کی عمر ہے 19 یا 20 سال. جوان سالہ لڑکی. اور وہ جو ڈیڈ باڈی کا بتاتے ہیں, یہ میں وہاں پہ فرسٹ رسپونڈر ہوں. اچھا, سب سے پہلے موقع پہ میں پہلا پہنچنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. 15 پہ اطلاع ملی ہے اور آپ پہنچ گئے. ملی ہے, پولیس کو اطلاع ملی ہے. 90 کی دہائی میں آپ کو پتا ہے اطلاع کیسے ملتی تھی. بالکل, بڑا مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. مرحلہ اب پولیس اسٹیشن پولیس جو ہے, لوکل پولیس, وہ مجھ سے بعد میں پہنچتے ہیں. مطلب گھر ہی تلاش کر رہے ہوں شاید. جی, میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. میرا چونکہ ماڈل ٹاؤن کا کافی دوستانہ ایکسپیرینس, وہاں پہ میرے کلاس فیلوز اور بہت سے لوگوں کی, لہذا مجھے اس سارے ایریا کا پتا تھا. اور CIA ماڈل ٹاؤن اور ساتھ تھانہ ماڈل ٹاؤن بالکل دیواریں ساتھ ہیں. اچھا, اب یہ تب کا CIA جو ہے نا جی, وہ بالکل ایک کمرے پہ مشتمل ہے. اچھا, اس وقت اتنا کھلا نہیں تھا, وسیع نہیں تھا. ٹھیک ہے سر. ماڈل ٹاؤن موڑ سے جب ماڈل ٹاؤن کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو A بلاک ہے. صحیح. آگے ایک پارک ہے, پارک کی بیک سائڈ پہ ایک اچھا بڑا گھر ہے. اب سر میرے ساتھ ایک کانسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے, مطلب میرا متحد ہے. اور ہم وہاں جی اپنی پرائیویٹ گاڑی میں پہنچ گئے, نجی گاڑی میں ہم فوری وہاں پہنچ گئے. ڈیڈ باڈی ہے وہاں. پہنچ کے ہم بھی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. مطلب وہی کھڑکی آپ دیکھ رہے ہیں جس سے انہوں نے دیکھ کے اطلاع دی ہے. محلے دار دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ قریشی صاحب, یہ میں شاید سوشل میڈیم پہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کی اس برہنہ حالت کا وہ پورا سین بیان کر سکوں. اچھا. سر وہ بالکل اس حالت میں ہے وہ ڈیڈ باڈی کہ گویا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دوران ریپ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بات سمجھ رہے نا جی. پوسچر کا آپ خود اندازہ کر لیجئے گا, میں بتا نہیں سکتا. مطلب سٹل وہ پوسچر ہے جو آپ کا ریپ کے دوران پوسچر ہوتا ہے. اور اس کے وہاں پہ مجھے بلڈ بھی نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ ابھی کھڑکی سے جائزہ لے رہے ہیں؟ کھڑکی سے جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ ابھی انتظار ہے کہ لوکل پولیس بھی موقع پر پہنچے. اس دوران میں اپنا ہوم ورک شروع کر دیتا ہوں. ینگ نوجوان پولیس افسر, نا تجربہ کار پولیس افسر, کوئی اتنا مطلب کھڑپینچ ابھی نہیں میں ہوا. ٹھیک ہے, مطلب ینگ آفیسر ہوں. تو میں وہ جائزہ لے رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. وہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آئے ہوں گے تو کہاں سے آئے ہوں گے. تو ایک دروازہ کھلا مل گیا. جیسے گھر کے کبھی کچن کی طرف دروازہ ہوتا ہے نا جی. اچھا, آپ گھر میں گھس گئے ہیں؟ اس گھر ابھی نہیں, ابھی میں گھسا نہیں ہوں. میں گھر کے چاروں طرف
اس میں لان, کھڑکیاں, باقی دروازے, مین انٹرنس یہ چیک کر رہا. ساتھ والے گھر سے ہی چیک کر نہیں گیٹ کے اندر چلے گئے نا. اچھا, کھلا گھر ہے نا وہ, جیسے لان ہوتا ہے اور گیٹ کھول کے بڑا گھر ہے. بیک سائڈ پہ کچن ہے اور کچن کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھا, باقی دروازے بند ہیں. اچھا, باقی دروازے بند ہیں. ایک جو کچھ میں نے تجربہ حاصل کیا تھا اس وقت تک, جتنا کہ میں تفتیشی بنا تھا, بنے تھے, بالکل ٹھیک. ایک بات تو کلیئر ہو گئی لوکل پولیس کے آنے سے پہلے کہ یہ فورسڈ انٹری نہیں ہے. صحیح, یہ انٹری باقاعدہ دی گئی ہے. اچھا, مطلب کسی کو خود اجازت دی, کسی کو خود اجازت دی کہ آ جاؤ. اب سر ایک اگلی چیز جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ وہاں پہ ایک سبق بھی ملا اور جو کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اللہ کریم حکم دیتا ہے پردے کا. بے شک. تو مجھے وہاں پہ ایک بے پردہ لاش ملی. اچھا, یہ پہلا ایکسپیرینس تھا؟ یہ میرا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ ایک برہنہ لاش میں نے دیکھی ہے. اور وہ بھی لڑکی کی ہے. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ میاں یہاں کہیں ناراض ہے. صحیح, یہاں بندے کے ذہن میں آتی ہیں میں سوالات آ رہے ہیں کہ ورنہ اللہ تو پردے کا حکم فرماتا ہے اور وہ پردہ رکھنے کے لیے حکم دیتا ہے. تو یہ بے پردگی کہ ابھی سارا زمانہ دیکھے گا, کچھ کو 50 لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ظاہر سی بات, گھر سے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب وہاں پہ اس کے گرد و نواح میں آپ کو کوئی ایویڈنس نہیں مل سکتی. اس وقت آج بھی شعور نہیں ہے, لوگ ایویڈنس خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ جدید دور آ گیا ہے. ابھی بھی ایسا ہے کہ جناب پولیس سیکیور کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پولیس خود ہی اندر گھس جاتی ہے, ضائع ہو جاتے ہیں, ایویڈنس ضائع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو وہاں پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, تب فورنزک تھی؟ فورنزک سائنس کا کوئی چکر نہیں تھا تب تو. نشانات انگشت اور نشانات پا سب سے بڑی فورنزک ہوا کرتی. اچھا, مطلب یہ وہ دور ہے. یہ وہ دور ہے. ہاں, یہ ابھی 90 سے پہلے ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. 91 نہیں ہوا. اچھا, صحیح ہے. اب سر اللہ آپ کا بھلا کرے, میں کوشش کرتا ہوں اپنے طور پہ اطلاع دینے کی اپنے افسران کو, لیکن مجھے کوئی لوکل فون نہیں ملتا کہ جس سے میں اطلاع دوں کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. میں وہ جو ہیڈ کانسٹیبل ہے, کانسٹیبل ہے میرے ساتھ, اس کا نام تھا منیر. میں منیر کو کہتا ہوں کہ جا کے نا دیکھ لے کسی کے گھر اگر ٹیلی فون ہے ادھر سے اطلاع دے, تو جا کے اطلاع دے, رانا صاحب کو بلا لے, PTCL پہ, اور DSP صاحب کو محرر کو بتا دے کہ جی یہاں پہ یہ صورتحال ہے. باقی جو بھی ہے وہ ہم لکھ کے انشاءاللہ بتا دیں گے. مجھے کوئی نشانات پا نہیں ملتے, کہیں پاؤں کے نشان نہیں ملتے, کہیں کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. البتہ یہاں پہ ایک تھانے کے ASI صاحب بھی آ جاتے ہیں, متعلقہ پولیس کے, ان کے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ انٹری لیتے ہیں, باقاعدہ طور پہ انٹری, گھر کے اندر کچن کے راستے سے داخل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ انٹر نہیں ہو گئے, آپ ویٹ کر رہے ہیں سر لوکل پولیس کا. سر ٹھیک ہے. میں سر اب لوکل پولیس کے ساتھ وہ اخلاقی طور پہ بھی یا سر قانوناً بھی نا دیکھیں, لوکل پولیس کی ذمہ داری ہے, اس نے اپنے اس کرائم سین کو سیکیور کرنا ہے. لیکن آپ پہلے پہنچ گئے ہیں نا. میں علاقے میں پہنچ گیا ہوں, کھڑکی سے میں نے دیکھ لیا ہے, یہ بھی چیک کر لیا ہے کہ پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے, میں اندر جا سکتا تھا, میں سارا کچھ دیکھ سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کوشش کی. میں وہاں موجود رہا, کسی کو اندر جانے بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. لوکل پولیس آ گئی ہے. اب ہم اندر انٹر ہوئے ہیں تو یہ لابی ہے, کچن کے راستے سے گھسے ہیں اور یہ لابی ہے. لابی کے ادھر بیڈ روم ہے, ادھر ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے, وہ کوریڈور جو ہے اس کا دروازہ سامنے مین انٹرنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی بیڈ روم ہے, رائٹ سائڈ پہ اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے بیڈ روم ہے یا کوئی سٹور ہے. ٹھیک ہے. ہم اس حد تک. اچھا, یہ بند ہیں یہ سب کچھ, یہ لوگ ہیں؟ نہیں, یہ دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں. سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب سر پہلے تو اس لڑکی کی حالت دیکھ کے ہم نے ایک جو لیفٹ سائڈ پہ بیڈ روم تھا وہاں سے ایک چادر لی بیڈ کی اور وہ اس لڑکی کے اوپر ڈال دی. اچھا, لڑکی بھی گراؤنڈ فلور پہ ہی ہے؟ زمین پہ پڑی ہوئی ہے. نہیں, فرسٹ فلور ہے. فرسٹ فلور نہیں ہے ہی گراؤنڈ فلور. اچھا, تو گراؤنڈ فلور نظر آ رہا تھا ساتھ والوں کے گھر سے, کھڑکی میں سے؟ ہاں, وہ ساتھ والوں کا گھر ہے. ساتھ والوں کے گھر میں ان کو کسی نے بتایا, اب وہ بتایا نہیں انہوں نے, کسی مالی نے بتایا یا کسی نہیں, تازہ ترین ہے, رات کا تازہ ہے. کسی مالی نے بتایا یا ان کے چوکیدار نے بتایا, کسی نے بتا دیا. لوگ ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر. ہاں جی, اس گھر میں ہو سکتا ہے مالی آیا ہو یا چوکیدار آیا ہو, جو بعد میں
تفتیش میں آگے جا کے چیزیں کھلیں گی وہ میں آپ کو عرض کر دوں. ابھی نہیں, ابھی ذرا. اب سر ہم اندر انٹر ہوئے, ہو گئے. انٹر ہو کے دیکھا کہ جو لڑکی ہے, چادر ڈالی پہلے, چادر ہم نے اس لڑکی پہ ڈال دی ہے, لیکن اس کے وہاں کافی بلڈ ہے, اور لڑکی جو ہے نا وہ برہنہ حالت میں ٹھیک ہے, کوئی بھی کپڑا نہیں ہے اس کے تن پہ. کچھ تھوڑے سے فاصلے پہ کوئی ایسے جیسے 10 فٹ کا کہہ لیں یا 7 فٹ کا کہہ لیں, وہاں پہ اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اور کپڑے بحفاظت پڑے ہوئے ہیں, مطلب صحیح, ہاں مطلب پھٹے ہوئے سلوٹے نہیں ہیں, کچھ نہیں, بڑے آرام سے پڑے ہوئے ہیں, زبردستی اتارے. ابھی یہاں پہ کوئی فورس نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے فرش, اور اس کے اوپر ایک بہترین کارپیٹ ہے. ٹھیک ہے. جو پرانے کارپیٹ ہوتے تھے نا وہ ہے, یہ سرونٹ کوارٹر ہے؟ نہیں سر, یہ تو گھر ہے. سرونٹ کوارٹر تو عقب میں ہے. اچھا, یہ گھر کے کمرے میں, یہ گھر کے کمرے میں ہے. اچھا اچھا اچھا, گھر والے گھر نہیں ہے. اور یہ ہے ویسے کام کرنے والی, یہ ہے کام کرنے والی, لیکن ساتھ ہی پیچھے ایک کمرہ ہے. میں آپ کو گھر کا پہلے نقشہ بتا دوں. یہ گھر ہے, یہ اس کی مین انٹرنس ہے, یہ کوریڈور ہے. بالکل وہ بتایا آپ نے, کچن سے بھی جو راستہ ہے وہ پچھلی طرف ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ پیچھے ایک کمرہ ہے, ساتھ اس کے چھوٹا سا کوئی 2.5 فٹ بائی 3 فٹ کا ایک باتھ روم ہے, اور ایک سلیب ہے جیسے کچن کی سلیب ہوتی ہے, اس پہ ایک بتی والا صحیح جس میں مٹی کا تیل ڈالتے ہیں, بالکل اس دور میں چلتا وہ پڑا ہے. اور کچھ برتن ہے, کوئی ہانڈی, کوئی ڈوئی, اس طرح کی چیزیں جیسے ملازموں کی ہوتی ہیں, لیکن وہاں ہے کوئی نہیں, وہ خالی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس کا دروازہ بھی لاک نہیں ہے, دروازہ بھی اس کا کھلا ہوا ہے, باہر سے چٹکنی لگی ہوئی ہے. اب ہم یہ سارا موقع ملاحظہ کر رہے ہیں, وہ سرونٹ کوارٹر بھی دیکھ لیا ہے. جب ہم اندر انٹر ہوئے ہیں نا جی, جس جگہ وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اس کے یہ کوریڈور ہے, کوریڈور کے لیفٹ سائڈ پہ ایک بیڈ روم ہے, اس کے بیڈ پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے جو کسی کو نظر نہیں آئی, جو کسی نے نہیں دیکھی. یہ علیحدہ ڈیڈ باڈی ہے, یہ ایک اور ڈیڈ باڈی ہے اس کا, اسی گھر میں سے. یہ ایک لڑکی علیحدہ ڈیڈ باڈی, یہ ڈیڈ باڈی تو نظر آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا, ایک اور ڈیڈ باڈی جو لابی ہوتی ہے نا جی, ٹی وی لاؤنج کہہ لیں آپ اس کو, اس کی کھڑکی باہر ہوتی ہے بالکل لان کی طرف, اس میں سے وہ باڈی سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن کمرے نظر نہیں آ رہے. کمروں کی جو کمرہ ہے جس میں یہ پڑی ہوئی ہے, کوئی 70 سال کی عورت ہے. اچھا, یہ بھی خاتون ہے؟ یہ بھی خاتون ہے, اور بوڑھی خاتون ہے. اچھا, یہ طبعی طور پر نہیں, اس کی گردن کٹی ہوئی ہے. یہ بھی مرڈر ہے, یہ بھی مرڈر, اس کا بھی بلڈ ہو رہا ہے, وہ بھی مرڈر, وہ بھی گردن یہاں سے کٹی ہوئی ہے. دونوں کو اور دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں, اور گردنیں جو کٹی ہوئی ہیں وہ بڑے برے طریقے سے کٹی ہوئی ہیں, بری طرح. وہ ایسے نہیں کہ جیسے کسی تیز دھار آلے سے کاٹی گئی ہوں, وہ تیز دھار آلے سے نہیں کٹی ہوئی, وہ کسی سے کوشش مطلب وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا استعمال ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بال جو ہے نا قریشی صاحب لڑکی کے, وہ ایسے پیچھے کو ہیں, مطلب یہ سارے کسی نے پکڑا ہوا, سر کے پیچھے بال ہیں ایسے لمبے, وہ بھی بلڈی ہیں. اچھا, اس میں بھی بلڈ ہے. اس ساری وہ جو سین ہے نا سر, اس کا جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے بالوں کو پکڑا ہوا ہے. صحیح. اور بلڈ والے ہاتھ اس کو وہ ذبح جو کر رہا ہے یا جس نے بھی مارا ہے اسی کے ہاتھ لگے ہوئے. جی سر. اب سر وہ جو خاتون کو جب دیکھتے ہیں تو کہانی اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتی ہے. اور ڈبل مرڈر, آپ سنگل مرڈر کی اطلاع پہ پہنچے؟ جی سر. یہاں پہ ڈبل مرڈر, اور 2 خواتین. ٹھیک ہے. ایک تو میڈ, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ میڈ ہے یا جو بھی بتایا گیا ہے, اور وہ تو مالکن بھی ہو سکتی ہے. وہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ مالکن ہے نہیں. اچھا, وہ مالکن نہیں ہے, وہ بیڈ پہ ہے. سر بیڈ کی بیک سائڈ پہ ایک 40 سالہ خاتون کی ڈیڈ باڈی ہے. ایک اور ڈیڈ باڈی ہے. ایک اور ڈیڈ باڈی, وہ بیڈ کی بیک سائڈ پہ ہے. اسے بھی گردن کاٹی ہوئی, اس کی بھی گردن کٹی ہوئی ہے. یہ تو ٹرپل مرڈر ہو گیا سر. یہ اب کافی صورتحال جو ہے نا یہ بھیانک ہو گئی ہے. اب یہ نکے تھانے داروں کا کام نہیں, سر سے گزر گیا, سر سے گزر گیا. یہ تو ہائی لیول کی کام بڑھ گیا. لیکن تب بڑا افسر جو ہوتا تھا نا جی, 88, 89, 87, 90 تک سب سے بڑا افسر ڈی ایس پی ہوتا تھا. اچھا, ڈی ایس پی کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. صحیح. ڈی ایس پی بہت امپورٹنٹ سیٹ ہوا کرتی. لیکن آج کل کا دور ہوتا تو سی سی پی او آئی جی پوائنٹ. ہاں, ڈی ایس پی صاحبان بھی آ گئے. اچھا. میں وہاں پہ نا ایویں نمانا
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ जिसकी इलाज सबसे पहले आपने ਜਿਸ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਜਿਆ ਨਹੀਂ। 19 साल की बच्ची। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ रोला है सर, कोई वैल है है। पर कब तफ्तीश शुरू हो जाती है, हम अब देखने वालों में से हैं और सीनियर ऑफिसर जो है हमारे इंस्पेक्टर साहबान वो तफ्तीश कर रहे हैं। वो सर अब मैं 2 फूलों वाला थानेदार हूँ। ठीक हो गया। अब इंस्पेक्टर साहबान DSP साहबान इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और वो अपने नक्शे बन रहे हैं, मुदई नहीं है। घर में एक टेलीफोन लगा हुआ है, उसकी तार कटी हुई है। अच्छा, वो टेलीफोन ठीक है, समझ गए। तो पुराने दौर में हाँ। अब सर नंबरों वाले बाद में आए थे ना, पहले वही थे। अब जो लॉक कर देते जो थे मालिक हैं घर के, उनके बारे में वहीं से पता चल जाता है कि वो घर नहीं है, वो लाहौर से बाहर गए हुए हैं। ठीक है। अब मुदई कौन बने? अब वो तो कोई भी नहीं बन सकता। यहाँ पे पता चलता है सर कि यहाँ का जो माली है ना, हमसायों का, उनके वो भी इन्हीं के गांव का है और ये इधर हवेली साइड के रहने वाले हैं। ठीक है। ये जो लड़की थी, जिस लड़की की डेड बॉडी है, दूसरी डेड बॉडी उसकी नानी की है और तीसरी डेड बॉडी उसकी माँ की है। अच्छा, ये किसने शनाख्त की है? सर ये उस माली ने बता दिया। ठीक, क्यों इतने काम कर दिए। ठीक है। माँ बेटी नानी माँ धी ते दोतरी, नानी नवासी, नानी की बेटी और बेटी की आगे बेटी नवासी। ठीक है। ये यहाँ पे रहते हैं और अरसा 2-3 साल से रहते हैं, इनके पास मुलाजमत करते हैं। ठीक है। अब किसी भी तरीके से हमसायों के जरिए इसका मुझे इल्म नहीं है। गालबन हमसाये इस बात की इतला जो घर के मालकान थे उनको भी दे चुके थे। अच्छा, हमसायों को आप बता के जाते हैं, हाँ जी, के ख्याल रखना वो कोई है, ये वो इधर उधर पता करना। जी सर, उनको भी इतला पहुंच गई है। हम मुतल्लका थाने में इतला देते हैं इनके वारसान के लिए। मतलब वो जो जिस गांव से इनका ताल्लुक किस गांव से ताल्लुक था? ये सर हवेली वाली साइड पे, हवेली लखान, जिला कसूर। हाँ जी, या नहीं, वो था जी उकाड़ा। हाँ जी, वहां पे इतला चली गई जी। अब अगली कहानी, यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। चैप्टर स्टार्ट हो गया मुतल्लका पुलिस का। ठीक है। हम लोगों ने हमने उसकी कब्जे में ली, हमने रिपोर्ट बनाई अपनी, जो एक इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट होती है, उसमें सबके नाम, पते, वल्दीते, कमूते, सकूनते, ममसाए कौन है, सजे केड़ा रहंदा है, खबे केड़ा रहंदा है, किन्ने इतला दी थी, वो सारा करके तो हम अपने इब्तदाई रिपोर्ट एक तैयार कर, हमने वो तैयार करके जहाँ भेजनी होती है वो भेज दी है और हम थाने रवाना हो गए।